السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، اس وقت میں جو آپ حضرات امریکہ کے حالات دیکھ رہے ہیں اور آدھے سے زیادہ امریکہ اس وقت میں آگ کی لپیٹ میں آ چکا ہے۔ مجھے امریکہ کے ان حالات کو دیکھ کر ایک شاعر کا شعر یاد آتا ہے کہ کسی کی بے بسی کو مسکرا کر دیکھنے والوں، کسی کی بے بسی کو مسکرا کر دیکھنے والوں، تمہیں لے آئے اس منزل پہ مستقبل تو کیا ہوگا۔ دراصل بات یہ ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو کل تک جب غزہ پر اسرائیل کی طرف سے حملے ہو رہے تھے، بمباری ہو رہی تھی، معصوم بچوں کی جانیں لی جا رہی تھی، اور ان معصوم بچوں کی تڑپ، ان کی آہیں، ان کی پکار، ان کی چیخیں ان لوگوں کو سنائی نہیں دے رہی تھی۔ لیکن جب حالات نے اپنا رخ بدلا ہے، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ کے تحت جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کے اوپر پکڑ آئی ہے، تو آج ان کو پتہ چلا ہے کہ کیا معاملہ ہوتا ہے، اور کبھی دن اچھے بھی ہوتے ہیں اور جب برے دن آتے ہیں تو پھر انسان کے ساتھ میں کیا معاملہ ہوتا ہے۔ ہوا یہ کہ امریکہ کے کیلیفورنیا جنگل سے ایک آگ شروع ہوتی ہے، اور آگ شروع ہونے پر آگ کی لپٹ ہواؤں کے سہارے امریکہ کے شہر لاس اینجلس کا رخ کر لیتی ہیں۔ جی ہاں دوستو، لاس اینجلس وہ شہر ہے، وہ خوبصورت شہر ہے جس شہر کے اندر امریکہ کے بڑے بڑے ابھینیتا، اور اسی وقت میں جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہالی ووڈ فلمیں جہاں پر بنتی ہیں زیادہ سے زیادہ وہ علاقہ وہیں پر ہے، اور اسی طریقے سے امریکہ کے جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ سب اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ وہ لاس اینجلس میں جا کر کے رہیں، اس لیے کہ وہ بہت خوبصورت شہر ہے۔ لیکن جب کیلیفورنیا جنگل سے آگ شروع ہوتی ہے اور ہواؤں کے سہارے لاس اینجلس کا رخ کرتی ہے، تو اللہ کی طرف سے ان لوگوں کو دکھایا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب پکڑ آتی ہے تو میرے عزیزوں بڑی سخت آتی ہے۔ بات یہ ہے کہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو ڈھیل دیتے ہیں تو انسان کو اس گھمنڈ میں اور اس غرور میں نہیں رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ ہمارے اوپر نہیں آئے گی، اس لیے کہ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور شیطان تم کو اس بات کے دھوکے میں نہ ڈال دے۔ جب حالات نے رخ بدلا اور حالات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کے اوپر آئے، تو آج آپ ان لوگوں کو دیکھ رہے ہیں جو کل تک معصوم بچوں کی آہیں، معصوم بچوں کی چیخ و پکار جن لوگوں کو سنائی نہیں دے رہی تھی، آج جب وہ ایک بلی کو فائر سے اور آگ سے بچا لیتے ہیں اور جلتے مکان میں سے ایک بلی کے بچے کو زندہ پکڑ لیتے ہیں، تو وہ کتنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اور کتنی بھاوکتا وہ لوگ دکھا رہے ہیں۔ کاش اتنی بھاوکتا اس وقت میں دکھائی ہوتی جب فلسطین کے معصوم بچوں کے اوپر بمباری ہو رہی تھی، جب فلسطین کے معصوم بچوں کی چیخ و پکار آپ لوگوں کے دلوں پر، آپ لوگوں کے سینوں پر دستک دے رہی تھی، اتنی بھاوکتا اس وقت میں دکھائی ہوتی جتنی بھاوکتا ایک بلی کے بچے کو بچا کر کے یہ لوگ دکھا رہے ہیں۔ میرا عزیزو، آج جب حالات اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آتی ہے تو پھر فرعون بھی دریا کے اندر غرق ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے تو قارون اپنے آپ کو مالداری کے نشے میں چور رکھنے والا، جب اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے تو اس کو بھی زمین کے اندر دھسا دیا جاتا ہے۔ تو یہ امریکہ اپنے آپ کو اس ڈیفینس سسٹم میں سب سے مضبوط سمجھنے والا اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے سب سے مضبوط سمجھنے والا پوری دنیا کے اندر، پورے ورلڈ کے اندر اگر کوئی ہے تو وہ امریکہ ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اللہ کی حکومت اور اللہ کی سلطنت اور اللہ کی بادشاہت اور اللہ کے حکم کے آگے کوئی ڈیفینس سسٹم کچھ نہیں کر سکتا، اور کوئی طاقت، کوئی حکومت اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اور یہ دکھایا ہے اور ان لوگوں کو بتا دیا ہے کہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیل دے رہے ہیں تو اس بات کو یہ نہ سمجھے کہ اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں آئے گی۔ جب پکڑ آئے گی، اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ جو ہے وہ بڑی سخت ہوتی ہے۔ چنانچہ آج آپ حضرات کو میں بتلاتے چلوں کہ امریکہ کا ایک ہالی ووڈ ابھینیتا جس کا نام جیمس ووڈ ہے، جب اسرائیل فلسطین کے اوپر بمباری کر رہا تھا تو لوگوں کی طرف سے یہ مانگیں اٹھ رہی تھی کہ اس بمباری کو بند کر دیا جائے، لیکن اس وقت میں جیمس ووڈ جو ابھینیتا ہے، اس نے ایک ٹویٹ کیا تھا اور اس کا سیدھا سا مطلب یہ تھا کہ نو کمپرومائز اور نو کمٹمنٹ، کوئی فیصلہ نہیں ہوگا اور اسی طریقے سے کوئی آپس میں صلح مندی نہیں ہوگی، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ فلسطین کو دنیا کے خطے سے اور دنیا کے اس صفحہ ہستی سے اس کو مٹا دیا جائے۔
لیکن جب آج حالات نے رخ بدلا ہے تو یہی جیمز ووڈ میڈیا کے سامنے اپنے گھر کو جلتا ہوا دیکھ کر کے رو رہا ہے اور اپنے ماتھا پیٹ رہا ہے۔ تو ظاہر سی بات یہ ہے، کبھی حالات کچھ ہوتے ہیں، کبھی حالات بدلتے ہیں، تو آدمی کو اپنی حیثیت میں رہنا چاہیے۔ ہوں گے آپ سپر پاور، ہوں گے آپ ڈیفینس سسٹم میں سب سے مضبوط، ہوگی آپ کے پاس میں ٹیکنالوجی کی طاقت، لیکن یہ سسٹم اور اسی طریقے سے ٹیکنالوجی کی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کچھ نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے ایک کلمہ کن کہنے کی دیر ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کام کو کرنے پر آتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ہو جا، تو وہ چیز جو ہے وجود میں آ جاتی ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں حالات جو ہیں، حالات نے امریکہ کو کیسے گھیرا ہوا ہے۔ دراصل یہ حالات امریکہ کے اوپر ان کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ان فلسطینی معصوم بچوں کی آہیں، ان کی چیخ و پکار، اور اس بچی جو اپنے آخری سانس لیتے ہوئے اس وقت میں یہ کہہ رہی تھی کہ میں جا کر کے اللہ سے گلہ کروں گی، جا کر کے اللہ سے شکوہ کروں گی، اس بات کی تڑپ اور اس بات کی چیخ و پکار ان کو یہاں پر اس مقام پر لے کر کے آئی ہے کہ جو باپ اپنی معصوم سی بچی کو اور شہید بچی کو اپنے ہاتھوں میں لے رہا تھا اور اس کو دفن کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ میری بیٹی جا کر کے اللہ کے سامنے شکوہ کرنا، جا کر کے اللہ کے سامنے گلہ کرنا۔ میرے عزیزو، یہ بات ایسی نہیں کہ ان کے اوپر حالات کیسے آ گئے، بلکہ حالات اس وجہ سے آئے ہیں کہ ان لوگوں نے ان معصوم بچوں کی تڑپ کو نہیں سنا تھا، ان لوگوں نے ان معصوم بچوں کی آہ و پکار، چیخ و پکار کو نہیں سنا تھا۔ آج جب ان کے اوپر حالات آئے ہیں تو آپ حالات دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس طرح لوگوں کے سامنے دکھا رہے ہیں۔ ہماری خواہش یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہتر فیصلہ ہو وہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ ہے، اس میں کسی بھی انسان کو کوئی دخل نہیں ہے۔ اور میرے عزیزو، اس بات سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ کوئی بھی بڑی سے بڑی طاقت ہو، اس طاقت کو اپنی مریادہ میں رہنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کی طاقت کے سامنے کسی کو کوئی طاقت نہیں چلتی۔ سپر پاور امریکہ نہیں ہے، بلکہ سپریم پاور جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ ہر چیز پر قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ ڈیفینس سسٹم ہوگا امریکہ کا مضبوط، لیکن اللہ کے کلمہ کن کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے ہوگا وہ سب سے ورلڈ میں سب سے آگے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کے آگے امریکہ کے اس ٹیکنالوجی سسٹم کی کچھ بھی نہیں چل سکتی۔ اگر آپ کا ڈیفینس سسٹم اتنا مضبوط ہے تو چلیے روک کر کے دکھائے آگ کو۔ تو میرے عزیزو، یہ تو کبھی دن بڑا ہوتا ہے، کبھی رات بڑی ہوتی ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ کبھی حالات وہ تھے کہ فلسطینی بچوں کی آہیں ان لوگوں کو سنائی نہیں دے رہی تھی، آج حالات یہ ہیں کہ ایک بلی کا بچہ، اس بلی کے بچے کو یہ بچا لیتے ہیں تو اس کے اوپر اس طرح کی بھاوکتا دکھاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں، آپ اس بات سے غور کریں، اس بات سے سبق حاصل کریں کہ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو بڑی سخت آتی ہے۔